الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم، والذین اور وہ لوگ جو یتوفون فوت کیے جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ بیویاں انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر وعشرا 4 مہینے اور 10 راتیں، فَإِذَا پس جب بلغنا وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت کو، فلا جناح علیکم پس کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما اس میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنی نفسوں کے بارے میں، بالمعروف معروف طریقے سے، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ اس کو جو کچھ تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ دوبارہ دیکھیں، والذین یتوفون منکم اور وہ لوگ جو فوت کیے جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن بانفسہن وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر وعشرا 4 مہینے اور 10 راتیں، فَإِذَا بلغنا پھر جب وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت کو، فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما اس میں جو فعلن فی انفسہن وہ کریں اپنی نفسوں کے بارے میں، بالمعروف معروف طریقے سے، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے خاوند کی وفات اس صورت میں جو عدت بنتی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس عدت کے اندر تمام قسم کی عورتیں برابر ہیں، وہ چاہے جوان ہیں چاہے بوڑھی ہیں، یعنی جن سے نکاح ہو چکا ہے وہ اپنے خاوند کی وفات کی عدت گزاریں گی۔ عدت گزارنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 راتیں تک کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، اور دوسری چیز وہ سوگ بھی منائیں گی۔ سوگ منانے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار نہیں کریں گی، خوشبو استعمال نہیں کریں گی، ایسی چیز استعمال نہیں کر سکتی جو زیب و زینت کے اندر آتی ہو۔ ایک عورت نبی مکرم علیہ السلام کے پاس آئی اور وہ آنکھ میں تکلیف تھی اس کو، اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ سرما ڈالنا چاہتی تھی۔ اب سرما کیا ہے؟ یہ خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ وہ بطور علاج اس کو استعمال کرنا چاہ رہی تھی لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو اجازت نہیں دی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یعنی یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ چیز جو چاہے بطور علاج ہی استعمال ہو لیکن وہ عورتوں کی زیب و زینت کے اندر اگر اس کا شمار ہوتا ہے تو اس عدت کے دوران عورت وہ چیزیں بھی استعمال نہیں کرے گی، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گی۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ عدت کہاں پر گزارنی ہے؟ عدت عورت نے اپنے خاوند کے گھر پر گزارنی ہے، یعنی جہاں پر خاوند رہتا تھا وہاں پر ہی وہ عدت گزارے گی، اگرچہ وہ مکان اس کا اپنا تھا یا کرائے پر تھا، کیونکہ جو اس کے اولیاء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شوہر کی فوت ہونے کے بعد اگر وہ کرائے والے مکان میں رہتی تھی تو وہاں پر اس کی وہ جو ضروریات ہیں اس کو وہ پورا کریں، اس کا کرایہ وغیرہ ادا کریں۔
تو ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے جگہ تبدیل کر دی جاتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بغیر کسی ضرورت کے عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں ایک چیز جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہے وہ آسمان کے نیچے بھی نہیں آ سکتی، یہ بات غلط ہے انتہائی۔ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ سکتی ہے۔ ہاں اگر گھر میں کوئی ایسے ہیں افراد جن سے پردہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر تو پھر وہ ان سے بھی پردہ کرے گی۔ اگر نہیں ہے پھر اس کا گھر وہ چاہے کتنے ہی کناروں پر مشتمل کیوں نہ ہو، وہ اس چار دیواری کے اندر رہ سکتی ہے۔ وہ چاہے پھر آسمان کے نیچے ہو، وہ سوئے جاگے بیٹھے کھائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ عدت کے اندر یہ سمجھ لینا کہ نہیں وہ ایک ہی کمرے کے اندر رہے گی، یہ جاہلیت والا کی جو سوچ تھی نا وہ ہے۔ جاہلیت کے اندر عورت کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، جب اس کی عدت پوری ہو جاتی تھی اس کے بعد اس کو یہ بکریوں کی مینگنیاں وغیرہ اور اونٹوں کی لید وغیرہ دی جاتی تھی، وہ اس سے اپنے جسم کو صاف کرتی تھی، یعنی وہ ان کے نزدیک انتہائی بری عورت اور گندی عورت تصور کی جاتی تھی، اس لیے وہ چیز اس کو دی جاتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھو اس سے صاف کر کے پھر وہ آتی تھی غسل وغیرہ کرتی تھی۔ تو اسلام نے ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا، یعنی جس طرح عام وہ زندگی گزارتی ہے وہ اسی طرح گزارے گی، ٹھیک ہے۔ پردے کا حکم پہلے بھی موجود تھا، اب بھی موجود ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اس میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے، پہلے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، بس صرف فرق اتنا سا ہے بھائی، پہلے بھی حکم ہے یہ نہیں کہ عورت کے لیے پہلے جائز تھا کہ وہ ہر ایک کے سامنے آ جائے، اب خاوند فوت ہو گیا ہے تو اب نہیں آ سکتی، یہ تو حکم شریعت کے یعنی وہ پہلے بھی موجود ہے، لیکن ہم اس کے اندر کیا ہے مزید سختیاں کر رہے ہوتے ہیں اس موقع پر۔ تو علماء کہتے ہیں جو پہلے نہیں کر رہی اس کو اب بھی نہیں کر رہی تو کیا مسئلہ ہے، مطلب شریعت کا حکم پہلے بھی اس نے چھوڑا ہوا تھا، اگر اب بھی وہ کسی کے سامنے آ رہی ہے تو اس کو تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ پہلے بھی وہ مخالفت کے اندر گزار رہی، زندگی بھی گزارتی رہے۔ تو بہرحال گھر سے باہر نہیں جا سکتی، ہاں اگر ضرورت ہے، یعنی ضرورت سے مراد کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اس کا جانا ہی ضروری ہے۔ بچے مثال ہے چھوٹے گھر کے اندر وہ بازار سے کوئی چیز نہیں لا سکتے اور لے کر آنے والا بھی کوئی اس کے پاس موجود نہیں ہے جو اس کو لا کر دے سکے، جا سکتی ہے۔ بیمار ہو گئی ہے، گھر پہ ڈاکٹر نہیں آ پا رہا، وہ ایسا ہے کس بیماری ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا انتہائی ضروری، جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پینشن وغیرہ کا معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ برحال یعنی جو ضرورت ہے انتہائی کہ جس کے بغیر چارہ نہیں، جس کے بغیر چارہ نہیں، اور اس کے اندر جو جانا ہے گھر سے باہر وہ آپ علاقے سے بھی باہر جا سکتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اندر علماء یہ کہتے ہیں کہ رات وہ باہر نہیں گزارے، رات اس کو اپنے گھر کے اندر ہی واپس آنا پڑے گا، چاہے وہ پھر کتنے ہی میلوں کے فاصلے پر چلی گئی ہو، ضرورت کی تحت اب اس کو واپس رات اپنے گھر پر ہی آ کر رات بسر کرنی ہوگی۔ تو اس کے اندر وہ عورت بھی شامل ہے کہ جس کا بھی صرف نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، وہ عورت بھی خاوند کے فوت ہونے کے بعد وہ عدت گزارے گی۔ بلوہ بنت واشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کے خاوند نے خاوند سے بھی انہوں نے صحبت ہی نہیں کی تھی، اس سے پہلے وہ فوت ہو چکے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس عورت کو پورا حق مہر ملے گا اور اسے عدت بھی گزارنی ہوگی، اور جو میراث میں سے اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حصہ رکھا ہے وہ حصہ بھی اس کو ملنا ہے۔ تو الغرض ہر قسم کی عورت نے عدت گزارنی ہے، چاہے وہ جوان ہے چاہے وہ بوڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ بوڑھی میں ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ اب تو یہ 90-80 سال کی ہو گئی ہے، 100 سال کی ہو گئی، اب اس نے تو نکاح کرنا ہی نہیں، اب لہٰذا وہ کہتے ہیں اس کے اوپر کیا ضرورت ہے، نہیں، یہ شرعی حکم ہے، اس کے اندر کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے رخصت نہیں دی، ہر ایک کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ لازم رکھا ہے کہ وہ عدت گزارے گی۔ اور عدت کا معنی میں نے آپ کو بتلا دیا کہ عدت کا معنی صرف کیا اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھنا، نمبر 1 کہ ان دنوں کے اندر وہ نکاح نہیں کر سکتی، اور دوسری چیز کہ زیب و زینت اس کو اختیار نہیں کرنا۔ اور عدت کی وجہ ایک یہ بھی ہے تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ حمل ہے یا نہیں ہے، تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، اگر حمل موجود ہے تو پھر وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، پھر اس وقت 4 مہینے 10 راتیں اس کی عدت
نہیں ہوگی، اس وقت اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل۔ وہ وضع حمل فوری ہو جائے یا چاہے 8-9 مہینوں کے بعد ہو، یعنی جب بھی وضع حمل ہوگا پھر اس کی وہ عدت پوری ہوگی، وہ 4 مہینے 10 راتیں انتظار نہیں کرے گی۔ 10 رات کا یہ میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ عدت کا جو تعلق ہے وہ راتوں کے ساتھ، یعنی چاند کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ چاند کی تاریخ کو ہم نے دیکھ کر اس نے 4 مہینے 10 دن کو گزارنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔